سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغفران اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے، بہت فضل ہے کہ ان راتوں میں دنوں میں اللہ تعالیٰ میں ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ مہینہ جو یہ ہے بہت ہی بڑا مہینہ ہے شعبان کا، اس لحاظ سے ایک تو یہ بہت ہی بابرکت مہینے کے قریب ہے، اور دوسری چیز جو سب سے برکت والی اس مہینے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکت کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو جس مہینے کے لیے اللہ کے نبی برکت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے برکت والا بنا اس کو، تو اس میں کتنی برکتیں ہوں گی آپ سوچیں، کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس مہینے میں، اس کی گھڑیاں کیسی ہوں گی، راتیں کیسی عظیم ہوں گی۔ اور ایسی عظمت والی گھڑیوں میں، راتوں میں، دن میں، صبح اور شام اللہ پاک اپنے ایک ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما دے کہ اس عمل کے مقابلے میں جو انعام اللہ پاک نے رکھا ہے ایسا کسی عمل میں نظر نہیں آتا۔ اس قدر جلدی اللہ کا وہ انعام انسان پر آ جاتا ہے، وہ انعام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پہ مشائخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کس انعام کی انسان کو ضرورت ہے، کہتے اس کے بعد کس انعام کی ضرورت ہے بتائیں، کس کو رب اللہ یاد کر رہا ہو بندے کو، تو اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ یہ سوچیں کہ کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہے، وہ کسی پر توجہ فرماتا ہے شخص پر، تو ظاہر ہے اس پہ توجہ فرمائے گا یا اس پہ مہربانی کرے گا یا اس کو قریب کرے گا، اس سے محبت کرے گا۔ اس کے جتنے بھی سبارڈینیٹ ہیں، اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں یا جس کے محتاج ہیں یا جو اس کنٹری میں ہوں گے، سارے کے سارے اس کی چمچہ گیری شروع کر دیں گے، کریں گے نہیں؟ یار بادشاہ اس کو یاد کرتا ہے، جو بھی نہ وہ اس سے ہاتھ ملائے گا، وہ بھی اس سے سلام کرے گا،
کیونکہ یہ بادشاہ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ تو خالق حقیقی ہے. تو پھر ایک چیونٹی جو ہے جو زمین پہ رنگ رہی ہے وہ بھی اس بندے کو جانتی ہے. دھیان کیسے نا مخلوق نہیں اللہ کی, وہ چیونٹی وہ بھی جانتی ہے. ایک پرندہ فضاؤں میں جو اڑتا ہے وہ بھی اس بندے کو جانتا ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا, بہت چھوٹا کیڑا, وہ بھی اس کو پہچان جاتا ہے. اور کیونکہ اللہ یاد کر رہا ہے تو وہ سب مخلوق جس جس صفات پہ اللہ نے اس مخلوق کو رکھا ہے تو وہ اس صفات سے اس بندے کو یاد کرتی ہے, اس صفت کے ساتھ بندے کو یاد کرتی ہے. زمین کا کونا کونا چپا چپا اس بندے کو یاد کرتا ہے. کیسے کہ ساری برکتیں اگل دیتا ہے اس کے لیے, زمین بگل دیتا ہے, ساری برکات پھیلا دیتا ہے اس کے لیے جو کچھ اس کے اندر ہے. پانی کیسے یاد کرتا ہے اللہ اس بندے کو, ہوائیں اس کو یاد کرتی ہیں, فضائیں اس کو یاد کرتی ہیں, درخت کے پتے اس کو یاد کرتے ہیں. بلکہ درخت پہ ایک لگا ہوا پھل وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرا خوراک بنا دے. چمچاگیری کرتے ہیں سب اس کی. ایک چکن مرغی وہ اللہ کا ضرور دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے کی خوراک بنا تاکہ یہ میری ٹانگ کھائے, میرے پر کھائے, میری ونگ کھائے. خوش ہو, اس کی خواہش بن جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرے. یہ آپ سوچیں, یعنی دماغ میں آدمی عجیب چیز ہے سوچنا, لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کو یاد کرنا. پوری کائنات ایک طرف اس آدمی کی طرف چل جاتی ہے. لیکن کتنا مشکل کر دیا ہمارے لیے نفس نے اور شیطان نے اور دنیا نے, اتنا مشکل کر دیا اس انعام کو پانا کہ بس چند ہی لوگ ہیں جس کو اللہ پسند کر لے. اور اللہ بعض اوقات تو کوئی بیچارہ ذکر کی طرف اللہ تعالیٰ دھکیل بھی دے تو اس کی بدقسمی ایسی ہے کہ شیطان اور نفس اس کو جکڑ لیتے ہیں, کہتے بھاگ یہاں سے, نکل جاؤ. سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہو جاتا ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دے دے, کسی اپنے نیک بندے کی طرف بھیج دے اور وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے. ایسا بڑے بخت انسان ہے. سمجھو پورا سراؤنڈنگ اور شیطان اور جنات کے اندر اس شخص اس کو گھیرے ہوئے. ایسے شخص کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور سمجھنا چاہیے اس کو کہ ذکر سے بڑی چیز کوئی نہیں. اور ذکر سے جو میرا دل چھوٹ رہا ہے, ذکر سے جو میرا دل بھاگ رہا ہے, اور ذکر سے جو مجھے مصیبت آ رہی ہے یا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں یا گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ذکر سے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے, یہ پتہ ہے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے, نہیں ہمارا دل نہیں کر رہا ذکر کرنے کو, وہ گھبرا جاتے ہیں. اندازہ لگے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بندے کو تو میں یاد کر رہا ہوں, پوری کائنات اس کو یاد کر رہی ہوتی ہے, رحمتیں برس ہوتی ہیں. پرندوں کو اپنا یاد کرنا ہے, جانوروں کو اپنا یاد کرنا ہے, مچھلیوں کو اپنا یاد کرنا ہے, پتوں کا اپنا یاد کرنا ہے, ہواؤں کا اپنا یاد کرنا ہے, اور اللہ کا اپنی شان کے مطابق یاد کرنا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق کیا بندے کو یاد کرتا ہے؟ اپنی شان کے مطابق سب سے بڑی جو اس پہ مہربانی فرماتا ہے بندے پہ, کیا وہ کہتا ہے میں تجھے اس طرح یاد کرتا ہوں کہ میں نے تجھے بخش دیا. تو اب یہ ایسے اوقات کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے. سب اس کی فضل کی بات ہے, کس کو توفیق کی بندہ ذکر میں آ سکے, بیٹھ سکے. میرے بھائیو یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا حشر میں کہ ہم کس طرح پہنچ جاتے تھے ذکر میں, ہم کیسے بیٹھ جاتے تھے ذکر میں. اللہ تعالیٰ یہ کیسے تو پہنچا دیتا تھا ہمیں, کیسے تو نے یہ کام کو ہم نے کرا دیا, کس طرح ہم تیرے نام لینے قابل ہو گئے تھے, کس طرح ہمیں الجھن پیدا نہیں ہوتی تھی تیرے نام لینے میں, تیرا ذکر کرنے کے اندر. کتنا بڑا تیرا احسان تھا وہ ہمیں. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑا انعام ہے اس کا, ہمیں تو احساس بھی نہیں تھا اس چیز کا. تو اس خاص طور پہ اس شعبان میں تو الحمدللہ یہ تو ایک سمجھیں کہ ایک خزانہ لوٹ رہا ہے انسان بیٹھ کے اللہ کے ذکر کے ساتھ.
شعبان کے اندر ذکر. ذکر جو ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ نے ذکر کا حکم فرمایا ہے کرنے کا، اس کے ساتھ کثرت کا لفظ ہے. کثرت سے ذکر کرو، ذکر کرو لیکن کیسے؟ کثرت کے ساتھ ذکر. ایک اللہ نے یہاں کنڈیشن لگا دی ہے ذکر کے ساتھ، بلکہ ایک شرط لگا دی ہے کہ خالی ذکر نہیں کرنا، بلکہ کیسے کرنا ہے؟ کثرت سے کرنا ہے. سبحان اللہ، کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. جس میں کھانا یا آپ نے حلوہ نہیں کھانا بلکہ اس پلیٹ کو ختم کرنا ہے آپ نے. ہاں اب سمجھے بات بھائی. یہ گلاب جامن جو پڑے نا آپ نے بس 2-3 نہیں کھانے، یہ پلیٹ ختم کر کے اٹھنا ہے آپ نے. یہ رسگلے آپ نے کھا کے اٹھنا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ. کیا دیکھیں دعوت بھی دے رہے ہیں اللہ پاک، اتنا بڑا آسان بندے فرما رہے ہیں، اتنا کرم فرما رہے ہیں، ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی کثرت سے ہونا چاہیے ذکر. اب کتنے لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ چلو ذکر کرتے ہیں، مجھے بتائیں کثرت سے کون ذکر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے کثرت؟ ایک تو شوق ہی نہیں ذکر کرنے کا، ذکر سے تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، تو کثرت کہاں سے لائیں گے؟ کسی کو کر تو لیتے ہیں ذکر، صبح اتنی تسبیح کر لیں، شام کو اتنی تسبیح کر لیں، ذکر ہو تو گیا. مجھے تو کوئی کثرت نہیں. 10,000 بھی کرنا ہے کثرت نہیں، 50,000 بھی کرنا ہے کہتا کثرت نہیں. تو اللہ پاک نے کہا ہے کثرت سے ذکر کرو، تو اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہوگا، ورنہ آپ اللہ پاک تعداد دیتے. بہت سی چیزیں ایسی بھی 5 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 3 پڑھو، 2 پڑھو، فرائض ہے نماز. سبحان اللہ، اتنی بڑی چیز ہے، اس سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے نماز سے بڑی. تو جو نماز پہ اللہ کہہ رہے 3 4 نہیں ہو سکتی. ابھی کتنی پڑھی ہم نے؟ 4 پڑھی کسی نے؟ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ بھی ثواب ہوگا زیادہ. ہاں نہیں، اس کی جگہ 20 بھی پڑھیں گے لیکن ثواب کس میں ہے؟ 20 پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ، اللہ ناراض. سبحان اللہ. تو اللہ پاک تعداد مقرر جو کرتا ہے، اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. صبح کی کتنے کی ہیں؟ کیوں ہم آئے مسجد میں 2 سے ہم تو 12 پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. عشاء کیوں کر دیں اب اتنی نماز پڑھیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ شارٹ کٹ ماننی ہے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کے اوپر تعداد رکھی ہے، رکھ سکتا ہے، تو ذکر میں کہہ دیتا بھی. کثیر نہ کہتا بھی چلو 10,000 کر لو دن کے اندر، 5,000 کر لو، 3,000 کر لو. تو یہاں تعداد کیوں نہیں دی اللہ پاک نے؟ یہاں کیا کہا ہے؟ کثیر. تو کبھی غور کیا آپ ذکر کرنے والے لوگ ہیں بھائیوں؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ جب بھی ہم پوچھنا کتنے کرتے، بس 120 صبح 3 110 سے یہی کہتے ہیں نا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ کثیر. آپ تسبیح گنتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو کثیر کیا ہے؟ کثیر جو ہے اللہ پاک نے کثیر کے انتظام کیا ہے، کہا بھی تو انتظام بھی کیا ہے. کثیر ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بندی نہ ہو. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کب بند ہو؟ موت پر. اللہ اکبر. کثیر ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ذکر بندی نہ ہو. جب سے تو پیدا ہوا جب تک تو نہ مرے میرا کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک میں مروں نہ اس وقت ہونا چاہیے جب سے پیدا ہونے تک تھا. یہ ہے کثیر. ایک سیکنڈ رکنا نہیں چاہیے وہ ذکر، تب جا کے کثیر ذکر کرنے والے ہوں گے. تو کس طرح ہوگا ذکر؟ اللہ پاک نے کیا ہوگا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پر کل آئے نہیں یسکن اللہ کل آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے. آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کو تو باتیں بھی سناتے تھے، آپ کو تو تماشا بھی دکھا دیتے تھے. عائشہ صدیقہ
تماشے بھی دکھایا نا کندھے میں بٹھا کے، سبحان اللہ. اور 12 عورتوں کے قصے بھی سنائے، سناتے تھے نہیں سناتے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. باتیں بھی کرتے تھے، مذاق بھی ہو جاتا تھا، بیٹھتی بھی تھیں. وہ کہتے ہیں ہر وقت ذکر کرتے تھے. ظاہر وہ بھی سچ کہہ رہی ہیں اور یہ بس سچ بات ہے. تو عائشہ سے پوچھیں کیسے آپ تو فرما رہے ہیں ہر وقت ذکر کرتے تھے، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ باتیں بھی کرتے تھے، گفتگو بھی ہوتی تھی اور مذاق بھی ہوتا تھا اور ایسی سب چیزیں بھی ہوتی تھیں. ہائے ہائے، فرمایا تو صحیح ہے، ہوتے ہمارے ساتھ تھے لیکن دل اللہ کے ساتھ ہوتا تھا. سبحان اللہ. ہوتے ہمارے ساتھ تھے لیکن دل کہاں ہوتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں کثیر ذکر. بندہ رہے دنیا میں، کرے کام، بیٹھے بھی بچوں میں، چلائے دکان، چلائے ٹیکسی، لیکن دل کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. بس اللہ بسیا ہو، اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قید لگائی انسان پر کہ کوئی سی وقت بھی تجھے غافل نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یاد نہ کر رہا ہو. کیوں؟ کہ کوئی لمحہ بتا دو کہ جس کو دل نہ چل رہا ہو. تو دل نہیں چلے گا تو آدمی ہوگا ہی نہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ دل ٹک 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 نہ کر رہا ہو. فزیکلی سسٹم ایسا ہے کہ خون کا ہر قطرہ نکلتا ہے وہاں سے، اور جب خون کا ہر قطرہ نکلتا ہے اور ہر ٹک اس کی جو کہے اللہ کہے گی تو ہر قطرہ اللہ کا نام لے کے پورے جسم میں جاتا ہے، پورے جسم میں گردش کرتا ہے. وہ ایک قطرہ خون کا ساؤنڈ کرتا ہے، پھیپڑوں سے نکلتا ہے، گردوں میں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ جاتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. اللہ کی سزائیں چل رہی ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کس سے ذکر کرے؟ منہ سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، کس سے؟ نقشبندی سلسلوں کے اندر وہ سالک کامیاب ہوتا ہے، وہ طالب علم کامیاب ہے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. 2 باتیں یاد رکھ لیں آپ. 2 ٹرمز ہیں نقشبندی سلسلے میں. جب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوگی تو سمجھے وہ آدمی کامیاب نہیں ہوئے سلسلے کے اندر. 2 چیزیں لازم ہیں اس پر. نمبر 1 وقوف قلبی. کیا وقوف قلبی؟ کیا ہوتا ہے وقوف قلبی؟ کہ ہر وقت دل جو ہے، ہر وقت دل کی طرف انسان کی توجہ رہے کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. جب تک یہ پوزیشن نہیں ہوتی کسی سالک کی تو سمجھو کامیاب نہیں. اس حد تک اس کا نسبت ہو جائے اپنے قلب کے ساتھ، کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہ کر رہا ہو اور اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو. پہلی شرط ہے یہ نقشبندی سلسلے میں. کیا؟ وقوف قلبی اس کو کہتے ہیں. اس کا دل ہر وقت کس طرف ہو. یہ کثیر ذکر ہے. اور یہ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ جب صبح شام یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سارا دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل کی طرف ذرا جھٹکا لگے، ادھر ادھر خیال. اگلی اسٹیج جو بتائی 2 چیزیں اس میں. نگہداشت. نگہداشت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹرمز ہے نقشبندی سلسلے کی، کہ دل کی طرف واچ کرنا، کہ غیر اللہ کا کوئی خیال بھی نہ آئے. کوئی ایک ہی چیز آ سکتی ہے، تو غیر اللہ کا خیال ہوگا یا اللہ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. دوسری چیز نہیں ہوگی. یہ سارا دن سالک کا کام یہ ہوگا کہ غیر کا خیال نہیں آئے گا اور دل میں اللہ ہوگا. دل کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا. بس اتنا کام کرنا ہے. جب اس اسٹیج پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کثیر ذکر کرنے والا، کثرت ذکر کر رہا ہے. اور کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی دنیا کی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. اور الحمدللہ وہ کثیر ذکر کرنے والے ہو جاتا ہے. اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ تو میں نے بتائی دی آپ کو، بہت اونچی برکات ہیں اس کی. تو ہم نے قلبی ذکر کو سیکھا ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پورا دن رات میں ہمیں پریکٹس ہی ہونی چاہیے. صرف یہی نہ سمجھیں کہ بیٹھے میں آدھا گھنٹہ ذکر کر لیا یا پونا گھنٹہ بھی ہم نے ذکر کر لی ہے، یا صبح ذکر کر لیا ہے، شام ذکر کر لیا ہے. الحمدللہ یہ تو ایک قسم کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، ایک معمولات ہیں ہمارے.
لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ دن کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو نگہداشت کہ کوئی غیر اللہ کا خیال نہ گزرے. جیسے خیال وسوسے آتے ہیں لوگ, مثال کے طور پہ ہم سب جو ہیں چیمپئن ہیں نا, ہم سب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھے تو ماشاءاللہ ایک پوری دنیا ہے نا ہمارے پیچھے, اللہ معاف کرے, سبحان اللہ. یعنی ہجرت کر کے آئے ہیں نا ہم لوگ تو ایک بہت بری جگہ سے ایک نورانی جگہ پہ ہیں, جس اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخرج من الظلمات الی النور, کہ میں اندھیروں سے کہاں نکالتا ہوں, نور کی طرف لے کے آتا ہوں. یہی تو ہے کہ کتنے بڑے اندوروں میں تھے ہم لوگ, سب چیمپئن ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی نیک ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, وہ خیالات اس کے سامنے لاتا ہے, وہی دیکھو تو یہ کرتا تھا, وہ فلاں لڑکی, تو فلاں یہ, تو فلاں وہ. آدمی بڑا گھبراتا ہے, یار میرا ذکر صحیح نہیں ہو رہا, یار میرا کام صحیح نہیں ہو رہا, میں سمجھا میرا ٹھیک نہیں ہو. بالکل نہ فکر کریں اس چیز میں, اس کو کہتے ہیں وسوسہ, تھاٹ. اور شیطان کا یہ سب سے بڑا داؤ ہے کہ وسوسے کے ذریعے انسان کو ختم کرتا ہے. کیونکہ جس وقت انسان توبہ کر لیتا ہے ایک دفعہ, توبہ کرنے کے بعد اللہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, سوائے ان گناہوں کے کہ جو مخلوق کی طرف ہیں, ان سے تو معافی مانگنی پڑتی ہے, یا جو ہم نے قضا نمازیں, قضا روزے, قضا زکوٰۃ ہے, ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. کسی مخلوق کا حق دینا ہے, اس کو حق دینا پڑتا ہے, معافی مانگنی ہے, کسی غیبت کی ہے, کچھ کی ہے. باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک ان کو ختم کر دیتا ہے, صفاف کر دیتا ہے. تو بالکل یہ سوچنا کہ جب یہ وسوسے ذہن میں آئے کہ بھئی فلاں نہیں ہوا تو فلاں آدمی تھا تو فلاں یہ ہو گیا تھا, تو بالکل پرواہ نہ کریں, بلکہ کیا ہے یہاں اس پریکٹس کو جاری کرنا ہے, اس خیال کو دفع کر کے سمجھ جائیں کہ یہ جو خیال مجھے آ رہا ہے تو اس وقت میرا دل ذکر نہیں کر رہا. دیکھیں کتنا اچھا پوائنٹ ہے. وہ آپ کو خود شیطان بیوقوف ہے, شیطان خود آپ کو ریلائز کرا کے ذکر کر. نقش بندی کیا خوبصورت طریقہ ہے. دیکھیں آپ, شیطان کا من سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑا, وہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ تو یہ تھا, تو فلاں تھا. وہ بیچارے پسینے چھوڑ گیا اس کو ذکر کرتے کرتے, وہ تیری ابا یہ گناہ میں نے کیا, یا بڑا وہ ڈائیورٹ کر دیا اس کو, مارے گئے. یا وہ پھر کچھ کبھی کبھی گناہوں کی لذت بھی دینے لگتا ہے, اس کو لذت بھی دے دیتا ہے تاکہ جڑیں یہاں سے نکالے. تو یہاں ایک بہترین چیز ہے. پھر وقوف قلب میں کیا آئے گا, ہمارا دونوں چیزیں کام آئیں گی, وقوف قلبی اور نگہداشت. کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہر وقت دل میں ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ. تو ہمیں کون تنگ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جب یہ وسوسے آ رہے ہیں تو ہمارا ذکر نہیں ہو رہا, لیکن ہم نے تو ذکر کرنا ہے. تو ایک دم الرٹ ہو جائیں, او یہ کیا ہوا, فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں دوبارہ. کچھ ہی دنوں کے اندر الحمدللہ وسوسوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, شیطان بھاگ جائے گا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا, یا میں تو اس کو ذکر کرا رہا ہوں, پھر تو اور مضبوط ہوتا جا رہا ذکر. میں چھوڑو, میں اس پہ وسوسے نہیں ڈالتا ہوں. تو صرف ذکر ہوگا, اور ذکر کے بعد اگر کوئی خیالات آ رہے ہیں, دنیا کے آ رہے ہیں, ادھر کے آ رہے ہیں, ادھر کے آ رہے ہیں, معاملات ہزاروں خیالات, سمجھ جائیں کہ ذکر تو نہیں ہو رہا میرا, وقوف قلب تو گیا, تو میں تو صحیح سالک نہیں ہوں, صحیح مرید نہیں رہا میں تو. اتنا وقت جو میرا اس سوچنے میں جا رہا ہے وہ تو گیا. استغفر جی میں نے کیا کیا, مجھے تو دل کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی, تو فوراً پھر دل کی طرف توجہ کریں. تو تھاٹس, خیالات جو ہیں وہ انسان کے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور تیسری چیز اس میں زبردستی آتی ہے الحمدللہ, کہ انسان اللہ کے فضل سے پھر گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے اس کو. اور کون سے گناہوں سے اندازہ لگائیں, اس سے زبان کے ہاتھ سے نہیں, بلکہ دل جو گناہوں کو کرتا ہے, دل کی طرف سے جو گناہوں کا غبار اٹھتا ہے, انسان اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اس کی. قلبی کے ساتھ تو تین چیزیں ہو گئی نا. ایک کثیر ذکر کا بھی پتہ چلا کہ دل کرنا ہے, اور کثیر ذکر اس کو کرتے ہیں کہ کنٹینیوس دل کی طرف ہماری توجہ ہو ہر وقت, اور اس میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو روکنے کہتے ہیں نگہداشت. جس طرح وہ خیال آتا ہے ہم سمجھیں ہم تو ذکر کرنا تھا, یہ خیال کیسے آ رہا ہے, ایک دم جھٹکا ماریں اس کی طرف تو توجہ نہیں کریں, بلکہ سوچیں یہ کہ خیال میرا آ رہا ہے تو میرا ذکر نہیں ہو رہا ہے, اس سے تو بیک کر رہے ہیں کہ مجھے نقصان پہنچائے گا خیال. ایک دم پھر پلٹنا ماریں اس وقت, اور اللہ کا ذکر پھر شروع کرتے ہیں. اس میں کیا ہوگا, یہ جو ذکر ہوتا ہے اس میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, پھر اس میں دل جھکانے کی, گردن جھکانے دل نہیں ہوتی. وہ تو ہم نے صبح اور شام پریکٹس کر لیے بیٹھ کے مراقبے میں, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, پھر ایسا جاری ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, انسان کے ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے, اور دل ٹھکا ٹھکا اپنے کام پہ لگا ہوتا ہے. اور اتنا ریدم ہو جاتا ہے کہ آپ بے شک توجہ نہ دیں, اپنے کام پہ لگے ہوئے, ہاتھ سے لکھے جا رہے ہیں, دل چلے جا رہا ہے,
تو آپ لکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر دیکھیں کہ ذکر تجوید تو واقعی چل رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ اپنا فضل فرما دے. تو یہ بھی سن لیں آپ ایک بات کہ جب انسان پہ اللہ کا فضل ہو جائے، اس کام پہ لگ جائے، تھوڑی محنت کر لے، اللہ تعالیٰ کانوں سے بھی سنا دیتے ہیں. بالکل دل بولتا ہے اللہ، جیسے بچہ بولتا ہے نا، ایسی آپ کو آواز آئے گی دل کی، اللہ 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 کو پکارنے کی. تو یہ ہے اصل میں نقش بندی سلسلہ دوستوں. اس کی ہم محنت کر رہے ہیں، اس پہ توجہ کریں الحمدللہ، اور وقت کو ضائع نہ کریں، اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھیں. اس کا نام بہت بڑا ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.